انبیاء کی عبادت بھی ہوتی تھی، سورج چاند کی عبادت بھی ہوتی تھی، صالحین کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ قبروں کو پکا کرنا، ان پر تعمیرات کرنا، وہاں مساجد بنانا، وہاں مجاور بن کے بیٹھنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، وہاں نظریں کرنا، نیاز دینا، یہ سب کچھ جو بھی اعمال ہیں یہود اور نصارہ جو ہے اپنے صالحین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایتوں سے، احادیث سے، آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطرہ رہتا ہے شرک کا، اور انسان کو جو ہے محتاط رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میں حاضر ہوا ہوں افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گرائے صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو کیا وہ زندگی میں شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث سے کچھ دلائل ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیے تھے، اور یہود و نصارہ کی مثالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں خبردار کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم شیخ صاحب سے مزید معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے قرآن میں اور احادیث نبویہ میں کیا مزید تفصیلات موجود ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں ہم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ان کی آگے وضاحت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے احادیث ہیں کچھ، وہ ذکر کی تھی۔ سورہ نساء کی آیت تھی اور سورہ مائدہ کی 60 نمبر آیت۔ آج جو تیسری اس حوالے سے دلیل ہے جس سے یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد اگر وہ کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی پہچان جو ہے عمل کی بنیاد پر ہے۔ عمل جیسا ہوگا ویسا ہی انسان جو ہے وہ اس کے اوپر حکم لگتا ہے۔ اب سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک سلایا، پھر اٹھے، انہوں نے پھر دوبارہ جب وہ وفات پا گئے تو وہاں جو لوگ جمع تھے انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، تنازع کیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہنے لگے کہ آپ ان پر کوئی عمارت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربہم اعلم بہم، ان کا حال اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو وہ جھگڑے کے دوران جو لوگ غالب آ گئے قوت کی بنیاد پر، انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنا دیتے ہیں۔ اب دونوں باتیں، عمارت بنانا اور جو بعد میں جھگڑے میں غالب ہوئے اور انہوں نے کہا ہم مسجد بنا دیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اصحاب کہف کی قبر سے۔ وہ عمارت بھی بنا رہے ہیں وہاں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہاں مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، بابرکت ہیں، ان سے ہم تبرک حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی خیرات و برکات پھیلیں گی، ان کی جگہ کو ہم عبادت کی جگہ بنا دیتے ہیں، لوگ اس سے سیکھیں گے، عبادت کریں گے۔ یہ تمام جو چیزیں اور جو عقیدہ ان کا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اس میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صالحین کی جو وفات گاہ ہے یا قبر ہے اس کے اوپر تعمیر کرنا یا مسجد بنانا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے کی امتیں تھیں، یعنی یہودی جو عیسائی تھے، ان کا یہ عمومی رواج تھا کہ وہ اپنے صالحین کی قبروں پر مسجدیں اور عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور پھر یہی چیز بعد میں جو ہے ان کی عبادت میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ دلیل پچھلی جو اپنے حدیث پڑھی تھی سنن من کان قبلکم، یہ اسی سے جو ہے اسی کے تعلق سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ آپ دیکھیں پہلی جو امت یہود اور عیسائی ہیں، انہوں نے جو اعمال کیے انہوں وہی نے جو ہماری امت عمل بھی۔ کیے ہیں
اب وہ اہل کتاب تھے نا، جی ایک نبی پر ایمان رکھتے تھے، اس دور کے ایک مسلمان کتاب کو تھے۔ مانتے تھے، اس دور کے مسلمان تھے۔ جی ہاں اس دور کے مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے شرکیہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے برات کا اظہار کیا۔ اسی طرح کا اس امت کا بھی کوئی شخص ایسا عمل کرے گا تو اس پر وہی حکم لاگو ہوگا جو وہ عمل کر رہا ہے۔ جی ہاں پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو آپ دیکھیں تو اس وقت عرب معاشرے میں جو لوگ تھے وہ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے، وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو سورج اور چاند کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ مطلب علت یہ بتائی کہ خالق کو سجدہ کرو، مخلوق کو سجدہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ تو کہ پھر سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کی مخلوقات کو سجدہ نہ کرو۔ پھر دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، ایسی قومیں بھی تھی جو انبیاء کی عبادت کرتی تھی، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری اور مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اب انبیاء کی عبادت بھی ہوتی تھی، سورج چاند کی عبادت بھی ہوتی تھی، صالحین کی بھی عبادت ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، اس میں صالحین کا ذکر ہے۔ پھر لوگ جو ہے وہ درختوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے دور میں جو ہے اکثر آپ جائیں گے تو جہاں جہالت عام ہے اور لوگ شرک میں بدعات میں مبتلا ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر لوگ کپڑے باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ تبرکن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جا رہے تھے تو ابی واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پاس ایک بڑا درخت تھا بیری کا، ینوتون بہا اسلحتہم، وہاں وہ اپنا اسلحہ یا دیگر چیزیں لٹکایا کرتے تھے، کس لیے؟ تبرک کے لیے، عبادت کے طور پر لٹکایا کرتے تھے۔ تو وہ جو نئے مسلمان تھے انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی درخت مقرر کر دیں جہاں ہم اپنی چیزیں لٹکا سکیں، برکت حاصل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا اللہ اکبر، کہ یہ آپ لوگوں نے کیسا مطالبہ کیا ہے، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی آپ لوگوں نے کہا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دیں، ایسا ہی رب بنا دیں، ایسا ہی الہ بنا دیں جیسا کہ ان کا الہ ہے۔ جب موسیٰ کی قوم کے پاس سے گزر ہوا تھا اور وہ پوجا کر رہے تھے تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، یعنی یہ جو نئے مسلمان اس وقت ہوئے تھے، ان کے اس مطالبے کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس مطالبے کے ساتھ کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دیں جیسا کہ ان کا الہ ہے، تمہارا مطالبہ یہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لسنن، یہ سنتیں ہیں پہلی قوموں کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم پیروی کرو گے سنتوں کی جو تمہارے سے پہلے قومیں گزر گئیں، ان کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی، سنتاً سنہ، یعنی ایک ایک عمل جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ قوم کرے گی۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ ساری بات بتانے کا کہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا شرک بیان ہوا ہے، ان کے اعمال جو شرکیہ تھے وہ سیم وہی ہیں جس میں اس وقت امت مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔
قبروں کو پکا کرنا، ان پر تعمیرات کرنا، وہاں مساجد بنانا، وہاں مجاور بن کے بیٹھنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، وہاں نظریں کرنا، نیاز دینا، یہ سب کچھ جو بھی اعمال ہیں، وہاں میلے لگانا، یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے یہود اور نصارہ جو ہے اپنے صالحین کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک میں مبتلا قرار دیا۔ یہ امت بھی اگر ایسے عمل کرے گی تو یہ بھی اسی طرح ہی شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ ہمارے جو ہے نا تقریباً 3 آیتیں ہم نے قرآن سے ذکر کی ہیں۔ پھر اس کی تائید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبور انبیائکم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ پھر یہ جو حدیث ابھی واقع لیسی کی کہ جو ان کا مشرکین کا ایک عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تشبیہ دی کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا الہ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ بنانے کے مترادف قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی جو عورتیں ہیں وہ ذی الخلصہ نامی بت کے گرد طواف نہ کرنے لگ جائیں اور ان کی سرینیں طواف کے دوران ہلے نہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت کا ذکر کیا ہے اور اسی امت کی عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک ذی الخلصہ نامی بت جو قبیلہ دوس کا جاہلیت میں بت تھا، اس بت کے طواف کا ذکر کیا ہے۔ تو مطلب اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں تیرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کر بیٹھوں جس کا مجھے پتہ ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں جو میں انجانے میں جو ہے کسی ایسے شرکی عمل میں مبتلا ہو جاؤں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دن رات قائم ہے، قیامت سے قبل جو ہے لات اور عزی کی عبادت دوبارہ زندہ ہوگی اور وہ عبادت لوگ ان کی کریں گے۔ تو ان تمام روایتوں سے، احادیث سے، آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خطرہ رہتا ہے شرک کا، اور انسان کو جو ہے محتاط رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جو شرکیہ عمل ہیں، اور جو توحید ہے اصل اس پر اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کو شرک سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں کو توحید سے معمور فرمائے، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے مزید کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن گناہوں کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، اس کا بالعموم تمام انسان اس کے مخاطب بھی ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کو بھی اس سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی ان تمام گناہوں سے بچیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں۔ اور گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اس سے ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسے کہ آج کے پروگرام میں شیخ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بعد صبح شام جب بھی یاد آئے تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اگر انسان سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے، شرکیہ گناہ ہو جائے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے، یا مستقبل کے کسی گناہ کا اندیشہ ہو کہ وہ شرک میں گر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اسی ٹاپک پہ کچھ مزید دلائل اور کچھ ایسے سوالات جو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔